اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک ڈر والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، جنت باغوں میں ہوں گے۔ متقین کون؟ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت اور وحدانیت کا ذکر فرمایا، تو اب رب کائنات نے فرمایا کہ جو اللہ کی وحدانیت کو مانے گا، جو اللہ کی قدرت کو مانے گا، فرمایا اس کے لیے جنت ہیں، اس کے لیے چشمے ہیں، اس کے لیے باغات ہیں۔ متقین جو ہے متقی کی صفت ہے، اور متقی جو ہے وہ اس کے کئی مراتب ہیں، تقوی اختیار کرنے والا، اور اس تقوی کے کئی مراتب ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان شرک سے بچے، ایمان قبول کرے، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد دیگر سارے اعمال آتے ہیں، ہر نیک عمل کرنا اور ہر گناہ سے بچنا۔ جو جتنا عمل کرے گا وہ اتنا زیادہ متقی کہلائے گا۔ تو رب نے فرمایا متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے جنات اور چشمے ہیں، جنات باغات، جنت کے باغات۔ یہ متقین کو اللہ تبارک و تعالی اپنے انعام سے نوازے گا۔ متقین لفظ کا مطلب ڈرنے والے بھی ہے۔ کس سے ڈرنے والے؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو، کوئی مجھے بتائے تو صحیح، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو، کیا وہ چوری کرے گا؟ کیا وہ کسی پہ ظلم کرے گا؟ کیا وہ اپنے مسلمان بھائی کا حق مارے گا؟ کیا وہ پڑوسی کو ستائے گا؟ کیا وہ والدین کو رلائے گا؟ کیا وہ کام کاج میں خیانت کرے گا؟ یہ اللہ کا ڈر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جس بندے کو یہ دولت نصیب ہو جائے وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ نیک راستے پہ چلتا رہتا ہے جی۔ اور اس کا فضل و اللہ کا فضل و کرم دیکھیں، اس کا صلہ کیا ہے اللہ کے خوف کا؟ جنت ہی جنت۔ سبحان اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس بندہ مومن کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو بے پڑا، اگرچہ مکھی کے پر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اور وہ آنسو بے کر اس کے رخسار پر آ گیا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے خوف سے ایک آنسو ٹپک پڑے تو رب جہنم حرام کر دیتا ہے۔ اور بندہ اگر اپنے اندر خوف طاری کر لے نا اللہ کا، جہاں جائے وہ اللہ کا خوف رکھے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر برے کام سے رکتا رہے، ہر نیک کرتا رہے۔ تو خوف والوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہ صرف جہنم اس پر حرام کرتا ہے رب کائنات، جس میں رب کائنات کا خوف ہو، رب کائنات اس کو دو جنتیں عطا فرماتا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، اللہ نے اس کے لیے دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ اقدس میں ایک نوجوان کو کسی نے گناہ کی طرف بلایا، رات کا وقت تھا، وہ وہاں تک تو پہنچ گیا، لیکن جب گناہ تک پہنچا تو کرنے سے پہلے اس کو اللہ کا خوف طاری ہو گیا، اس پر خدا کا خوف آیا، اور اللہ کا خوف اس پر ایسا طاری ہوا کہ وہ اسی خوف میں مر گیا۔ لوگوں نے رات کو ہی اس کی نماز جنازہ پڑھی اور اٹھا کر اس کو دفنا دیا۔ صبح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ رات یہ واقعہ ہوا ہے، ایک نوجوان خوف خدا کی وجہ سے مر گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے آپ لوگوں نے کیوں نہیں بتایا، میں بھی اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے جی۔ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے کے چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوجوان، کیا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ ڈرنے والوں کے لیے دو جنتیں ہیں، کیا تجھے دو جنتیں مل گئی؟ قبر کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین، مجھے دو جنتیں مل گئی ہیں۔ سبحان اللہ، دو جنتیں مل گئی ہیں۔ اللہ، خوف خدا بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر نیکی کی بنیاد ہی خوف خدا ہے۔ کوئی بندہ انسان بننا چاہتا ہے، نیک بننا چاہتا ہے، اپنے اندر خوف خدا پیدا کر لے، وہ صرف نیک ہی نہیں بنے گا، انشاءاللہ مقام ولایت طے کرتا جائے گا خوف خدا کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تقوی جو ہے، اللہ کا خوف جو ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امان میں۔ سبحان اللہ۔ اس جنت میں اور چشموں میں ہیں جی،
ان باغوں میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ. سبحان. ہم دنیا میں رہتے ہیں، پریشانی لگی رہتی ہے، کبھی ایک دکھ درد، کبھی دوسرا دکھ درد، کبھی بیماری، کبھی خود بیمار، کبھی بچے بیمار، کبھی بیوی بیمار، کبھی ماں باپ بیمار، یہ دکھ درد لگا رہتا ہے. قیامت کے دن جنت میں جانے کے بعد بھی یہ بیماریاں ہوں گی؟ نہیں، فرمایا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی دکھ درد، کوئی بیماری نہیں ہے. پھر فرمایا امن کے ساتھ، وہاں پہ امن بھی ہوگا. دنیا میں رہتے ہیں، ہر وقت کھٹکا سا لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے، کوئی آ کے گھر میں ڈاکہ نہ ڈال دے، کوئی راہ چلتے ہوئے قتل نہ کر دے، کوئی ظلم و ستم نہ کر دے، کوئی یہ نہ کر دے، وہ نہ کر دے، ہر وقت خوف لگا رہتا ہے، کھٹکا لگا رہتا ہے. لیکن جنت میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا کہ ابھی کوئی آ کے لوٹ لے گا، ابھی کوئی آ کے ظلم و ستم کرے گا. ایسا جنت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ رب نے فرمایا سلامتی اور امن ہی امن ہوگا. سبحان اللہ. حتیٰ کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا تو جنت میں جائیں گے تو اس وقت رب کی طرف سے اعلان کیا جائے گا. جنتیوں کو 4 قسم کی خوشخبری دی جائے گی. نمبر 1، ان سے کہا جائے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے. نمبر 2، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے. نمبر 3، تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. نمبر 4، تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. سبحان اللہ اکبر. دنیا میں تو ہر وقت یہ خوف ہے نا، ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، ابھی موت آئی، ابھی دنیا سے گئے، زندگی ابھی ختم ہوئی. جنت میں زندگی ختم نہیں ہوگی. اللہ ہمیشہ زندگی بھی ہمیشہ رہے گی، جوانی بھی ہمیشہ رہے گی. سبحان اللہ. زندگی کے لطف اندوز ہونے کا جو صحیح وقت ہے وہ جوانی ہی تو ہے. نہ بچپن میں انسان زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے، نہ بڑھاپے میں. وہ جوانی ہے جو زندگی سے لطف اندوز کراتی ہے. تو جنت میں ہمیشہ بندہ جوان رہے گا. اللہ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ہم نے ان کے سینوں میں جو کچھ کینے تھے سب کھینچ لیے. اللہ. جنت میں جب جنتیوں کو داخل کیا جا رہا ہوگا تو جنت کے دروازے پہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے کو غصے سے دیکھیں گے. دنیا میں کچھ چیز، کوئی کام کاج کیے ہوں گے جو یاد آ جائیں گے وہاں پہ. تو رب کائنات اس وقت جنت میں داخل کرنے سے پہلے ان کے اندر سے جو بھی تھوڑی بہت نفرت ہوگی، جو بھی ایک دوسرے کے خلاف غصہ ہوگا، رب کائنات وہ سارا ان کے دلوں سے نکال کر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بھر دے گا. سبحان اللہ. کیونکہ جنت نفرت کا مقام نہیں، جنت محبت کا مقام ہے. جنت میں نفرت والے نہیں، جنت میں محبت والے جائیں گے. ہے نہیں؟ سبحان اللہ. تعالیٰ دنیا میں ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ محبت جنت کا ذریعہ ہے. اللہ. ایک حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ ایک شخص آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس نے جوتے ہاتھ میں اٹھا رکھے ہوں گے. فرمایا میرے صحابہ وہ جنتی ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک صحابی تشریف لائے، جیسی نشانیاں حضور نے بتائی تھی ویسی ہی تھی. وہ محفل میں آ کر بیٹھ گئے. اگلے دن پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ہی ارشاد فرمایا، یہی نشانیاں بتائی. دوسرے دن پھر وہی صحابی تشریف لائے، ویسی ہی نشانیاں، جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے. تیسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی نشانیاں بتائی اور ساتھ جنت کی خوشخبری سنائی کہ وہ آنے والا جنتی ہے. پھر وہی صحابی تشریف لائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ یا اللہ یہ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے 3 دن سے مسلسل انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں تیسرے دن جب محفل کا اختتام ہوا تو میں اٹھ کے ان کے پیچھے چل پڑا. وہ ان کے گھر تک گئے اور ان سے جا کر کہا کہ میں آپ کے گھر 3 دن کے لیے مہمان رہنا چاہتا ہوں. مقصد صرف یہ تھا کہ دیکھوں یہ عبادت کون سی کرتے ہیں. تو انہوں نے اجازت دے دی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن ان کے گھر ٹھہرے. آپ نے دیکھا وہ روزہ رکھتے ہیں نفلی، تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی رکھتے ہیں. وہ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں. وہ تہجد پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں. وہ تلاوت کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن تک رہے. انہیں کوئی ایسا عمل نظر نہ آیا جو آپ نہ کرتے ہوں وہی صحابی کرتے ہوں. حیران ہوئے کہ یا اللہ ماجرا کیا ہے، ایسا کون سا عمل ہے جو یہ کرتے تھے. تو 3 دن کے بعد جب جانے لگے
تو ان سے اجازت چاہیے میزبان سے. تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی کام ہے تو بتاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کام تو کچھ نہیں، بہرحال 3 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں جنت کی بشارت دیتے رہے اور تینوں دن آپ ہی تشریف لائے، تو میں یہ دیکھنا چاہتا تھا آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو جنت کی بشارت دے دی گئی. تو ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تم نے دیکھا جو عمل تم کرتے ہو میں بھی وہی کرتا ہوں، کوئی ایسا خاص عمل تو اور میں نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے واپسی کے لیے چلے تو انہوں نے آواز دے کر روکا، فرمایا ہاں ٹھہرو ایک بات سنتے جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ انہوں نے فرمایا میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے نفرت نہیں ہے، میں ہر مسلمان سے محبت کرتا ہوں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ یہی وہ عمل ہے. اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے قیامت کے دن جنت میں محبت والے جائیں گے، جن کی دلوں میں کینہ بغض ہوگا، میدان محشر میں صاف نہ ہوا تو رب کائنات انہیں جہنم میں جھونک کر جہنم کی بھٹی میں ان کے اندر سے یہ غلاظت ختم کرے گا. مسلمانوں کی نفرت ختم کرنے کے بعد انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن جہنم کی بھٹی میں جلا کر ہمارے دلوں سے نفرتیں ختم کی جائیں، اللہ دنیا میں ہمیں نفرتیں ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اخوانا علی سرر متقابلین، آپس میں بھائی بھائی ہیں تختوں پر روبرو بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ اکبر. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت میں جب داخل فرمائے گا تو مسلمانوں کی جنت میں آپس میں محبت ایسی ہوگی جیسے سگے بھائیوں کو محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہر ایک کو ایک دوسرے سے محبت. پھر رب نے فرمایا اعلیٰ سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. ایک کا منہ اس طرف ہے دوسرے کا اس بھائی کی طرف ہے، کسی کی بھی ایک دوسرے کی طرف پیٹھ نہیں ہے، آمنا سامنا ہے. سبحان اللہ. بزرگان دین نے لکھا ایک دوسرے کی طرف پیٹھ کرنا بے ادبی ہے، بے مروتی ہے. جنت میں کوئی بھی کسی کا بے ادب نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کا احترام کریں گے، حتیٰ کہ وہ آمنے سامنے ایک دوسرے کی طرف منہ پھیر کر بیٹھیں گے، پیٹھ بھی نہیں پھیریں گے کہ بے ادبی ہوگی. سبحان اللہ. جنت میں ایسی محبت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں مسلمانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے، اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.